بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ سامعین کرام، خواجہ آصف نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جو تقریر کی ہے، جو بیان دیا ہے، وہ آپ سن لیں۔ میں جب ایک ایسے مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے اوپر بھی یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کوئی مذہبی اقلیت اس وقت محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر جو چھوٹے فرقے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ ایک شرم کی بات ہے، ایک ایسی بات ہے جس پہ پوری قوم کو شرمسار ہونا چاہیے۔ سامعین و ناظرین، آپ نے سنا خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں، اقلیتوں کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنانا بلا شبہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، بلا شبہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کوئی واقعہ کوڈ نہیں کیا۔ وہ اچھا ہوتا کوئی واقعہ کوڈ کرتے کہ کل پرسوں ہفتے پہلے مہینے پہلے کوئی واقعہ ہوا ہے، تو اس تناظر میں خواجہ آصف صاحب بات کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی ایسا واقعہ کوڈ نہیں کیا۔ ہماری زمینی حقائق میں تو ہمارے یہاں اقلیتیں بالکل محفوظ ہیں، اور مسلمان جیسے اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے اپنے پڑوسی چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اس کے گھر کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں تو ہم یہ ماحول دیکھ رہے ہیں، چونکہ کہا گیا ہے وہاں سے، تو ہو سکتا ہے کوئی ان کے نظر میں کوئی واقعہ ہو، تو گزارش تو یہ ہے کہ وہ بالکل عوام کو بتائیں کہ کیا ایسا واقعہ ہوا تھا جس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر اقلیتیں غیر محفوظ ہیں۔ پھر انہوں نے دوسری ایک بات کہی کہ اقلیتوں کو چھوڑ دیں، ایک طرف کر دیں، پاکستان میں فرقے بھی غیر محفوظ ہیں۔ بعض فرقوں کا بھی نام انہوں نے نہیں بتایا۔ اگر وہ نام بتا دیتے تو ہم دیکھتے کہ کیا وہ غیر محفوظ ہے یا نہیں ہے، وہ محفوظ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ، ایک بے بنیاد، بے دلیل بات کہہ دینا، تو میرے خیال میں یہی ہے کہ وہ پشتو کی ایک کہاوت ہے، دا ز سوایما اور دا رباب میں سوئی، یعنی وہ کہنا پتہ نہیں کیا چاہتے تھے اور کیا گئے۔ ان کو چاہیے تھا کہ جب وہ اقلیتیں غیر محفوظ ہیں کہہ رہے تھے تو کوئی واقعہ بتاتے، جب وہ کہہ رہے تھے کہ فرقے بھی مسلمانوں کے وہ بھی غیر محفوظ ہیں تو ان فرقوں کا نام بتاتے، تاکہ ہم دیکھتے کہ وہ فرقہ واقعتاً غیر محفوظ ہے یا نہیں ہے۔ یعنی بے دلیل باتوں کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایک فرقہ واریت کا جو غبار ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے معتدل لوگ بھی وہ فرقہ واریت کی باتیں کر رہے ہیں، وہ ایسے مسائل کو چھیڑ رہے ہیں جو کہ اختلافی مسائل ہیں، ان کو وہ چھیڑ رہے ہیں، ان کو ہوا دے رہے ہیں، اور اس میں پھر لازمی سی بات ہے جب آپ کسی کو چھیڑیں گے تو جواب آئے گا، عمل کا رد عمل ہوگا، تو جب رد عمل آئے گا تو لازمی سی بات ہے سوشل میڈیا پر ایک غبار بنے گا۔ اور اگر بات اہل سنت کی جائے، سنی علماء کی جائے، تو سنی علماء کا شروع دن سے یہ نظریہ ہے کہ خود چھیڑو نہیں، کوئی چھیڑے تو چھوڑو نہیں۔ اب جیسے گزشتہ بار بھی ہم نے کہا تھا کہ جو نیا غبار ہے دیوبندیوں اور اہل سنت کے درمیان وہ یہی ہے کہ وہ طارق مسعود کی پشت پناہی میں آئے، تو لازمی سی بات ہے پھر یہاں جواب آنا تھا۔ جب جواب آیا تو پھر جواب در جواب وہ ایک فرقہ واریت کا ایک بڑا غبار بن کے سامنے آیا، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس علم ہے، اگر آپ تھوڑا سا بھی علم سے شغف رکھتے ہیں، تو آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کسی مولوی کی پشت پناہی الگ بات ہے، کسی مولوی کا تحفظ یقینی بنانا الگ بات ہے، پوری کی پوری شریعت کا تحفظ یقینی بنانا یہ الگ بات ہے۔ اور جو شریعت کا محافظ ہوگا، جو دین کا محافظ ہوگا، وہ ایک مولوی اس کو کیا کرنا ہے اس نے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر کسی مولوی سے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ لازمی سی بات ہے اس بات کا جواب دے ہے۔ کوئی اضافی بات کرتا ہے جو کہ نہ اسلاف نے کی، نہ اکابرین نے کی، نہ جید علماء میں سے کسی نے کی، تو وہ اگر اضافی بات کرتا ہے تو اس کا جواب دے وہ خود ہے، کوئی بھی اس کا جواب دے نہیں ہے، پورے کا پورا ایک طبقہ اس کا جواب دے نہیں ہے۔ اور ہماری طرف سے جب جواب مانگا گیا تو صرف اس شخص سے مانگا گیا جس نے سب سے ہٹ کر ایک نیا الگ سے موقف پیش کیا اپنا، تو اسی سے جواب مانگا گیا۔ اور پھر اس کو فرقہ واریت کہنا کہ جواب کیوں مانگ لیا،
بھائی جواب تو اس لیے مانگا کہ آپ نے نئی بات کی ہے، جو بات پہلے کسی نے کہی نہیں. جیسے مرزا جہلمی ہے، وہ عجیب سی باتیں کرنے شروع کر دیتا ہے. کبھی وہ کہتا ہے جی قادیانیوں کو کافر نہیں کہہ سکتے. اب بتائیں آپ، قادیانیوں کو کافر نہیں کہہ سکتے جو کہ ڈکلیئر ہو گئے، ان کو کافر نہیں کہہ سکتے آپ، پھر کس کو کافر کہیں گے؟ کہتے جی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. ہم نے کہا قرآن تو کہہ رہا ہے، قل یا ایھا الکافرون، قرآن ہی ہے. تو قرآن پاک جب کہہ رہا ہے تو ہمیں کہنے میں کیا حرج ہے؟ اسی طرح ہر چیز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس بات کو بیان کرتے وقت دلائل کے ساتھ بیان کیا جائے. جیسے خواجہ آصف صاحب نے تقریر کی، ایک جانب شور ہو رہا تھا، پی ٹی آئی واک آؤٹ کر رہی تھی اور نعرے بازی کر رہی تھی. ادھر سے خواجہ صاحب کو جو وزیر قانون ہیں وہ کہہ رہے تھے جی تن دیو. ہیڈ فون لاؤ بھائی جان، ہیڈ فون لاؤ تے تنو ہیڈ فون لا کے اللہ دی قسم مائک نہ چھڈیا جے ہیڈ فون لا کے. نہیں میں ہیڈ فون کرنا تے لاؤ تے تن دیو. اب یہ بھی وہ خود رسپونسبل ہے، جواب دیں گے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے اور کیا کرنا چاہ رہے تھے. الحمدللہ پاکستان کے اندر نہ صرف اقلیتیں محفوظ ہیں اور نہ صرف فرقے محفوظ ہیں، تمام لوگوں کا اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے حق بھی ہے، تحفظ بھی ہے، جس کو ادارے بھی تسلیم کرتے ہیں، جس کو عوام پاکستان بھی تسلیم کرتی ہے. تو اس طرح کی انتشاری باتوں سے میرا خیال ہے کہ گریز کرنا چاہیے. اور یہ جو آج کل میڈیا پر دیوبندیوں اور وہابیوں کا ایک طوفان امڑ کر آیا ہوا ہے سوشل میڈیا پر خصوصاً، انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر بات کرنی ہے تو ایک بندہ موجود ہے، اس سے بات کی جا سکتی ہے. اور اس کے لیے آپ کسی اپنے بابے کو لے آؤ. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ہمارا بابا تو موجود ہے، ہم تو لاوارث نہیں ہیں، اور ہم ہر دور میں لاوارث نہیں رہے. ہمارے اکابرین موجود تھے، جید علماء ہمارے ہر دور میں موجود تھے، جو انہیں للکارتے رہے، انہیں لتاڑتے رہے. ایک مثال دے دوں گا اس حوالے سے کہ قبلہ امام آصف اشرف جلالی نے جب سیمینار کیے عقیدہ توحید کے حوالے سے، تو آپ سامعین و ناظرین وہ سارے کے سارے سیمینار دیکھے. آپ نے اس میں استمداد کے مسائل چھیڑے، آپ نے اس میں توسل کے مسائل چھیڑے، آپ نے اس میں قبروں میں اولیاء اللہ کا جو زندہ ہونا ہے وہ ثابت کیا، دور سے سننا، مدد کرنا، یہ تمام چیزیں انہوں نے ثابت کی. لیکن وہابیوں نے جب جواب دیا سعودیہ سے، توصیف الرحمان صاحب نے جب جواب دیا تو کیا جواب دیا؟ ایک شعر تھا، اس پر وہ انہوں نے بولا جی میں اس پر گرفت کرتا ہوں، معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا. یہ ایک شعر تھا جس کو انہوں نے پکڑا جی خدا جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے تو یہ اللہ کو خدا نہیں کہہ سکتے. پھر قبلہ امام آصف اشرف جلالی صاحب نے شد و مد کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ شریعت نے نام دے دیا اور جو نام شریعت دے گی وہ اب اللہ ہی کا نام ہوگا اور توقیفی ہی ہوگا، تصور کیا جائے گا. تو یہ آپ سمجھ لیں، اگر ان کے پاس اس حوالے سے دلائل ہوتے، توسل کے انکار پر، دوسری چیزوں پر، میلاد کے انکار پر، دوسری چیزوں پر اگر دلائل ہوتے تو یہ ضرور اس پر بات کرتے. ایک شعر پر آ کر پکڑ نہ کرتے، ایک شعر کی گرفت نہ کرتے، چونکہ وہ شعر تھا. اور وہ اس سینیریو میں بات کر رہے تھے قبلہ امام آصف اشرف جلالی کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ داتا صرف اللہ ہے، تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو داتا نہیں کہنا چاہیے. تو اس سینیریو میں وہ بول رہے تھے کہ یہ تو لفظی فارسی کا ہے داتا، تو آپ کیسے اس کو اللہ کا نام بناتے ہیں؟ اللہ کے نام تو توقیفی ہیں. اس پر پھر نقد کی گئی اور بڑا بہترین انداز سے لتاڑا ہے امام آصف اشرف جلالی نے. کنز العلماء جو ہمارے اکابرین علماء، ہمارے جید علماء میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہر دور میں ہمارے جید علماء موجود رہے. آپ لے آؤ اپنا کوئی بابا، اور بابا لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. عوام سے میں کہتا ہوں کہ ان کے چہرے دیکھ لو آپ، یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، ان کے چہرے آپ دیکھ لیں، ہمارے علماء کے چہرے دیکھ لیں، کیونکہ چہرے بولتے ہیں. آپ خود سمجھ سکتے ہیں سامعین و ناظرین کہ یہ وہ چہرے ہیں جن چہروں سے نور چھلکتا ہے، اور یہ وہ چہرے ہیں جن کو دیکھ کر بھی خوف آتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. آپ کو زیادہ مناظرہ ہے تو آپ کسی مناظر کے پاس آئیں، وہ مناظر ہی آپ کو جواب دے گا. اور ایک مناظر ہمارے یہاں موجود نہیں ہے اس دور میں. ہمارے یہاں قریب میں نے جو کل پرسوں گنے 13 مناظرین جو اچھے ماشاءاللہ اپنے اہل سنت علماء کی وکالت کر سکتے ہیں وہ موجود ہیں. آپ آ جاؤ،
آپ ان سے بات کر لو, کسی بھی موضوع پر بات کر لو. اور چونکہ یہ اب ہے یتیم, ان کو نہ ان کے بڑے کچھ دے کر گئے نہ ان کے پاس خود کچھ ہے, تو ادھر ادھر کی ہانک کر اپنی عوام کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ ناکام ہی ہوتی ہے ہر بار, اور انشاءاللہ اس بار بھی ناکام ہوگی. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.